اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات کا بحر ذخار۔ اس ماہ کا موضوع اسلام میں حقوق و فرائض۔ اسلام ہمیں حقوق و فرائض کے سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے؟ نمبر 2، حقوق کا علم تو ہر کسی کو ہے، کیا ہمیں اپنے فرائض کا علم بھی ہے؟ نمبر 3، حاکم و محکوم، مالک و ملازم، شوہر اور بیوی، والدین اور اولاد کے درمیان محبت کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ معاشرتی زندگی کے اس اہم شعبے سے متعلق قرآن و حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے آج اتوار 10 فروری 2008 11:30 بجے دن بمقام القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں داعی قرآن مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب درس قرآن دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی اعوذ باللہ من الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وقال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی بھی چیز فضول اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ بعض ایسی چیزیں جو ہمیں بظاہر نکمی اور بیکار دکھائی دیتی ہیں، غور سے دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اور اگر وہ اپنی مخصوص ذمہ داری ادا نہ کریں تو ان کا بدل کوئی نہیں۔ لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب بے اختیار ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، لیکن اپنے طلوع اور غروب میں بے اختیار ہے۔ چاند مہینے کے آغاز میں چھوٹا سا طلوع ہوتا ہے، گٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور مہینے کے آخر میں غائب ہو جاتا، اور وہ اپنے بے اختیار ہے، مگر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، سال سے لگا ہوا ہے، مگر اختیار اس کو بھی دے رہے قسم کے پرندے اس مقصد کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بغیر اختیار۔ پھر ان میں سے جس کے لیے اللہ پاک نے جس طرح کا
نظام زندگی متعین کر دیا، جس قسم کا کھانا پینا بس اسی پر اکتفا کیے نہیں دیکھتے ہے، گھاس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، بھیڑ بکریاں گھاس کھاتی ہیں اور گوشت کی طرف چاہے وہ کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اختیار کے اس مقصد کی ادائیگی میں ان کے لیے متعین کر دیا، کو تھوڑا سا اختیار بھی دیا ہے، پورا اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ پورا اختیار نہیں دیا تو بھی یہ دنیا میں امن سکون قائم نہیں ہونے دیتا، اگر پورا اختیار ہوتا تو پھر کیا اور فساد ہے، لڑائی۔ اس کا سبب جنگل کے درندے نہیں ہیں، فضا کے پرندے نہیں ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور انسان کے اعمال، جبکہ اللہ نے اس کو پورا اختیار دیا نہیں۔ تو اسی وجہ سے انسان امانت کا بوجھ پہاڑ اٹھا سکے اور نہ بوجھ کو کیا۔ انا عرضنا الامانات والارض فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود، اپنی بلندی کے باوجود اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ کیا مطلب ہے انسان کے اٹھانے کا اور دوسری مخلوق کے انکار کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بار امانت اٹھانے کی صلاحیت نہ آسمانوں کے اندر نہ زمینوں کے اندر۔ ہاں اللہ نے انسان کو بار کو اور کچھ اختیار، زمینوں نے انکار کیا، بوجھ تھا۔ امانت یعنی اٹھانے کی صلاحیت پہاڑوں آسمانوں کے اندر۔ اور دین کیا ہے؟ اگر پورے دین کا خلاصہ 2 الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو پورا دین حقوق اور فرائض کا نام ہے۔ حقوق کیا ہیں؟ جو ہمارے دوسروں پر حق ہیں ان کو ہم حقوق کا نام دیتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو فرائض کا نام دیتے ہیں۔ فرائض تو حیوانوں کے بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، حیوانوں کے فرائض ہیں، مچھلیوں کے فرائض ہیں، پرندوں کے فرائض کے درندوں کے فرائض، اور حقوق اور فرائض بھی ہیں۔ اختیار دے دیا تو یا میرے دوسروں پر حقوق ہیں، یہ ہے میرے اوپر جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم فرائض کا نام عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حبیب کے عقیدے کا حق، عبادت کا حق اور اطاعت کا حق، یہ ہمارے اوپر اللہ ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور عقیدہ توحید پر قائم رہیں۔ اللہ کا ہم پر دوسرے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو قابل معافی ہے، لیکن عقیدہ توحید کے حق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی بیشی یہ قابل معافی نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بیٹا چھوٹے سے کرو، اس کو بھی لے آئے گا اور اس کی بھی یرا۔ شرک جلی بھی حرام اور شرک خفی بھی حرام۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بدنی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، نظر نیاز ماننا، کسی کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنا، کسی سے ویسے ہی امیدیں رکھنا جیسے رکھی جاتی ہیں۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی رضا کے لیے اور عبادت کرنا، یہ شرک خفی ہے۔ سجدہ تو کرتا ہے اللہ کو، مگر دکھاوا کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔
صدقات تو بظاہر کر رہا ہے اللہ کے نام پر، دیگیں پکا کر اللہ کے نام پر بظاہر، لیکن دل کے اندر چھپا ہوا چور ہے، لوگوں کے اندر میری سخاوت کا شہرہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک قرار دیا گیا، شرک خفی۔ تو پہلا حق ہے اللہ کا عقیدہ توحید، اللہ کا دوسرا حق ہے عبادت، اور عبادت اصل میں دل کے جذبے کا نام ہے، اور عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، خوف اور محبت۔ عبادت کے اندر یہ دو جذبے ہونے چاہیے، ایک خوف اور دوسرا جذبہ محبت۔ خوف جذبہ ہے، اس کا اظہار مسلمان کبھی نماز کی صورت میں کرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی سے، اور اس کے ڈر سے، اس ڈر بلکہ محبت کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ میں سر رکھتے ہیں یا پیار کر رہے ہیں، تشبیہ کہہ رہا ہوں، آپ کی گود ہے کہ اللہ کے پیار کر رہے ہیں، جذبہ پیاسا رہتا ہے کہ تو بھوکا رہ رہا ہے، حج کے لیے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ عشق و محبت کا جذبہ غالب ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جسے عاشقانہ عبادت کہا گیا، عاشقانہ عبادت۔ اچھے لباس کو اتار دیا، بال منڈواتا نہیں، بال بکھرے ہوئے، جسم میلا کچیلا، خوشبو سے احتراز، چادریں پہنی ہوئی، اور کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی بوسوں کے لیے ترس رہا۔ اللہ، حجر اسود کے بوسوں کے لیے ترستا ہے، کوئی صورت بن جائے میں حجر اسود کو بوسا دے لوں۔ آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا؟ اللہ پاک نے بہت سوں کو جانے کی توفیق دی ہوگی، سب کو اللہ توفیق دے۔ جب حاجی اور طواف کرنے والے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اگرچہ یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، یہ دھکے دینا اور دوسروں کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں، جذبہ تو ہے محبت کا جذبہ۔ تو جذبہ محبت کے تحت عبادت کر رہے ہیں، پھر منا کی طرف بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، راتیں جنگل میں گزر رہی ہیں، اور پھر اللہ کے دشمن پر سنگباری ہو رہی ہے۔ جو جمرات کو رمی کرنے کا منظر ہے، پتھروں کو شیطان کی نسبت سے اٹھائے گئے جو پتھر ہیں، ان کو جو کنکریاں مارنے کا منظر، بظاہر تو ایسی سیدھا سادہ سا منظر، اور مجھے اللہ پاک نے اس دفعہ قریب سے دیکھنے کی توفیق دی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس میں بھی ایک ایمان کا مظاہرہ، ایمانی منظر، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان بے جان پتھروں کو مارنے میں مسلمان جتنی ہوتی ترک معمور فعل محظور، یہ معصیت ہے۔ ترک معمور فعل محظور، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان کو کر لیا، یہ ہے معصیت، یہ ہے گناہ۔ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ اوامر کو ادا کرے اور نواہی سے بچے۔ تو یہ تین بڑے حق ہیں۔ سب سے پہلے حق ہمارے اللہ کے، ہمارے خالق کے، ہمارے مالک کے، ہمارے رازق کے، ہمارے مربی کے، ہمارے محسن کے، یہ سب سے پہلے ہی یہ تین حق۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ان تینوں حقوق کے ادا کرنے کی پابندی کر لے تو اس کے لیے باقی سارے حقوق کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ باقی سارے حقوق اسی میں آ جاتے ہیں، اسی میں حقوق اللہ کی ادائیگی۔
حقوق اللہ کے بعد ہیں رسول اللہ کے حق صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے حق ہیں سارے انسانوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر تسلیم کیا جائے۔ حضور کا دوسرا حق ہے محبت، محبت اور عظمت، دل کے اندر حضور کی محبت بھی ہو اور دل کے اندر حضور کی عظمت بھی ہو۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ فطرت صرف انسان کی نہیں حیوان کی بھی ہے کہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ کتا جس کا نام ہم بڑی نفرت سے لیتے ہیں، اس کی فطرت میں بھی یہ شامل ہے کہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، محبت اتنی کہ اپنے محسن پر جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ گھوڑا جسے ہم بے عقل اور بے شعور سمجھتے ہیں بظاہر مخلوق ایسی، لیکن گھوڑے کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اس کی وفاداری کی حالتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قربان جاؤں اپنے اللہ کے کلام پر، اللہ نے کیسے پیارے انداز میں گھوڑے کی وفاداری کی حالتوں کو بیان کیا۔ فرمایا کہ سنگلاخ زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین، لیکن اس پر ٹاپے مارتا ہوا دوڑتا ہے، چنگاڑیاں اڑتی ہیں، لیکن اپنے مالک کی وفاداری میں دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مالک کے کہنے پر گھس جاتا ہے، گرد و غبار میں چلتا چلا جاتا ہے، ہانپنے لگتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے، مگر پھر بھی دوڑ لگاتا چلا جاتا ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اس کی وفاداری۔ ایک طرف تو اللہ نے گھوڑے کی وفاداری کی حالتوں کی قسمیں کھائیں، اور آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ اتنا وفادار نہیں جتنا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان کے ناشکرا پن اور بے وفائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، خود انسان اس بات پر گواہ ہے کہ میں بڑا بے وفا ہوں، بڑا ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اور میرے رسول سے زیادہ یہ مال سے محبت کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا حق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے آپ کی محبت، آپ کی عظمت۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، یہ سن لیجیے، حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ وہ سینہ بنجر ہے جس سینے کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تمہیں اہل و عیال سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ، ہر چیز اور ہر رشتے سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا حق ہے حضور کا۔ اور تیسرا حق حضور کا آپ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے۔ آپ کی اتباع
اللہ کی نظر میں اتنی اہم ہے. اللہ کہتا ہے جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں، اور تم جو میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو ان دعووں کا بھی کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ حضور کی اتباع نہ کرو. اس لیے کہ اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں جو اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے. نام کوئی بھی صحیح معبود کا، لیکن ہے تو وہی جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اسے دوسرے فرقے کچھ اور کہتے ہیں لیکن ہے تو خدا ہی. خدا کی محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت سارے، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والو، جب تک میری اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جب میری اتباع کرو گے تو پھر صرف یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں اللہ کا محب مان لیا جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کا محبوب مان لیا جائے گا. یحببکم اللہ. اور حضور کا چوتھا حق جو ہم میں سے بہت ساروں کی نظروں سے اوجھل ہوگا وہ ہے حضور کی نصرت. حضور کی نصرت، حضور کی مدد، یہ بھی حضور کا حق ہے. ایمان کا حق تو آپ جانتے ہوں گے، اور محبت کا حق آپ جانتے ہوں گے، اتباع کا حق آپ جانتے ہوں گے، لیکن حضور کی نصرت بھی حضور کا حق ہے. یہ بہت سارے مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور اللہ نے ان چاروں حقوق کو بیان کیا سورہ آراف میں. فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. فلاح اور کامیابی کن کو ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں وہ جو ایمان لائیں گے میرے نبی پر، میرے نبی کی تعظیم کریں گے، میرے نبی کی نصرت کریں گے، اور میرے نبی کی اتباع کریں گے. ویسے تو قرآن کی اتباع کا ذکر کیا، لیکن قرآن کی اتباع حضور کی اتباع ہے. بلکہ نصرت کو اللہ نے اتباع سے پہلے ذکر کیا. وَنَصَرُوهُ، نصرت کو، حضور کی مدد کو اتباع سے پہلے ذکر کیا. حالانکہ پہلے اتباع کا درجہ ہے پھر نصرت کا ہے، لیکن اللہ نے اہمیت بتانے کے لیے نصرت کو پہلے ذکر کیا اور اتباع کو بعد میں ذکر کیا. اور حضور کی نصرت کیا ہے؟ حضور کے لائے ہوئے دین کی نصرت، حضور کی امت کی نصرت، حضور کی لائی ہوئی کتاب کی نصرت. جو قرآن کے پھیلانے کے لیے اپنے جسم و جان اور مال کو لگاتا ہے وہ حضور کی نصرت کرتا ہے. جو حضور کی امت کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، بھلکتا ہے، محنت کرتا ہے، امت کی پستی کو بلندی میں تبدیل کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے، وہ حضور کی نصرت کرتا ہے. جو حضور کے لائے ہوئے دین کے لیے فکر مند ہے وہ حضور کی نصرت کرتا ہے. تو حضور کو خود تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مالی مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے ازدواجی مسائل حل کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے مسائل حل کرنے کے لیے حضور کو ہماری امداد کی ضرورت نہیں. بلکہ جو نصرت اللہ نے حق ذکر فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور کے لائے ہوئے دین کی نصرت. یہ چار حق ہیں میرے بھائیوں حضور کے ہم سب پر. اللہ اکبر. ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے اور قرآن نے ذکر کیا، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں یہ سوال ہم سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ،
اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے کون ہیں، میری نصرت والے کون ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج نبی کے روزے سے آواز آ رہی ہے، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری نصرت کرنے والے کون ہیں۔ آج جبکہ میرا دین در بدر ہو گیا اور دین کو سینے سے لگانے والے بہت کم ہیں اور دین پر چلنے والے اجنبی بن کر رہ گئے، معاشرے کے اندر غریب بن کے رہ گئے، نامانوس بن کے رہ گئے، تو کون ہیں؟ من انصاری الی اللہ۔ اللہ توفیق دے تو کبھی کبھی تنہائی میں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے پورے عزم اور ارادے سے وہی کہا کریں جو کہتے عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے نبی کے مددگار۔ تو بھئی یہ 4 بڑے حق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں ورنہ یہ موضوع بہت طویل ہے، حقوق اور فرائض والا۔ اللہ کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہمارے اوپر ہمارے نفس کے بھی حقوق ہیں، ہمارے جسم کے حقوق۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہا بے حد و حساب شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسا عظیم اور بے مثال مذہب عطا کیا اور بن مانگے عطا کیا، جس دین کے اندر ہمارے جسم کے بھی حقوق بیان کیے گئے، بتا دیا گیا تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے کانوں کے حق ہیں، تمہاری زبان کا حق ہے، ہاتھوں کے حق ہیں، پاؤں کے حق ہیں، پورے جسم کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ ہمارے آقا نے فرمایا ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنے نفسوں کا خیال کرنا، اپنی ذات کا خیال کرنا یہ لازم ہے۔ جسم کے بھی حقوق بیان کیے، معدے کے حقوق بیان کیے۔ کئی مذاہب تھے اور آج بھی ہیں جنہوں نے انسانوں کو یہ تصور دیا کہ اپنے جسم کو جتنی تکلیف دو گے تمہارے دیوتا تم سے خوش ہوں گے۔ چنانچہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے الٹے لٹکتے تھے، ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے، جسم پر زنجیروں کا بوجھ ڈال لیتے تھے، مرغن غذاؤں سے پرہیز کرتے تھے، بیوی بچوں سے شادی بیاہ سے دور بھاگتے تھے، جنگلوں میں غاروں میں بسیرا کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہو رہے ہیں۔ اپنے جسم کو تکلیف دیتے تھے، زخمی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے بھی اخباروں میں تصویریں دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی۔ آج کے دور میں جسے علم کا دور کہتے ہیں، تہذیب و تمدن کا دور کہتے ہیں، ترقی کا دور کہتے ہیں اور انسانی عقل و دانش کے بلندی پر پہنچ جانے کا دور کہتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہم نے اخباروں میں دیکھا کئی متمدن ممالک کے نوجوانوں کی تصویریں چھپی، کوئی تیر اور نیزے کے ذریعے سے اپنے گال کو چھیل رہا ہے، کوئی اپنے گوشت کو کاٹ رہا ہے مخصوص تہواروں کے موقع پر، اور تصور یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو تکلیف دیں گے ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہوں گے۔ ارے قربان جائیے اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر جنہوں نے ہمیں ایسا مذہب دیا، ایسی تعلیم دی، کہا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تکلیف دو گے تو گناہ ہوگا،
تکلیف دو گے تو گناہ ہوگا، اپنے جسم کو زخمی کرو گے تو گناہ ہوگا، اپنا گوشت کاٹو گے تو گناہ ہوگا، بلا وجہ بھوکے پیاسے رہو گے تو گناہ ہوگا، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ حضور نے سبق دیا، فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں، صاف ستھرا لباس پہنو، جسم کو پاک صاف رکھو، غسل کرو، 5 وقت وضو کرو اور خوشبو لگاؤ، اور اچھا کھانا اللہ نے جو دیا وہ استعمال کرو، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ جسم کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ یہ کوئی کار ثواب نہیں کہ ہم اچھی غذا چھوڑ دیں، اچھا لباس چھوڑ دیں۔ اللہ نے سوال کیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ میرے حبیب ان سے پوچھیں کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، کس نے حرام کیا؟ اور جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کیا؟ میں اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تم نے کہاں سے حرام بنا لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، پھٹا پرانا میلا کچیلا لباس۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، بہت کچھ ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ گنوایا اس نے، میں کتنا مالدار ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر تمہارے جسم پر بھی دکھائی دینا چاہیے، پھر ویسا لباس پہنو جیسا اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بہت زیادہ تکلف بھی نہ کیا جائے، تعیش بھی نہ کیا جائے کہ ہر وقت لباس کی فکر، کہ میرا شمار دنیا کی ان چند گنے چنے انسانوں میں ہو جائے جو سب سے قیمتی اور خوبصورت لباس پہننے والے۔ یہ سوچ بھی غلط۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی طرح ہر وقت فیشن پرستی کی فکر، یہ بھی غلط۔ نت نئے زیورات اور نت نئے جوتے اور جوتوں کے انبار گھر میں لگا لینا اور لباس کے ڈھیر لگا لینا، یہ بھی غلط۔ اسراف اور فضول خرچی، لیکن یہ بھی غلط کہ اللہ نے دیا ہے اور پھر بھی ڈھنگ کا لباس نہیں پہنتے۔ تو جسم کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ عبادت کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ اعتدال ضروری ہے، جسم کو تکلیف نہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ چھت کے ساتھ رسی لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیوں لٹکا رکھی ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں صحابیہ رات کو کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کرتی ہیں، جب نیند آتی ہے تو رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہیں نیند کو بھگانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رسی کھول دو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی اس عبادت کی اور اپنے آپ کو اس طرح تکلیف دینے کی۔ ایک بوڑھے کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، گھسٹتا ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ نام تھا اسرائیل، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، نظر مانی ہے پیدل جاؤں گا، اور پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ نظر تو مان لی مگر چلنے کی طاقت نہیں۔ اب بیٹوں کو بھی تکلیف دی ہوئی ہے کہ مجھے پیدل لے کر جاؤ تاکہ میں اپنی نظر پوری کر لوں، اور اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالا ہوا گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو سواری پر سوار کرو۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں، بات بھی نہیں کرتے اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں انہوں نے نظر مانی۔ اب دیکھیں یہ جو ہم مثالیں اور واقعات سن رہے ہیں تو زمانے جاہلیت سے یہ ساری باتیں چلی آ رہی تھی، نو مسلم تھے پتہ نہیں تھا، اب تک بھی اللہ کو ایسی خوش کر رہے تھے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی تو عبادت ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں قربانی بھی ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں نماز بھی تھی جیسی تھی۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تفصیل میں نہیں جاتا، تو عبادت تو تھی لیکن انداز اپنے اپنے، تو یوں نظریں مانی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی۔ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں ہی بیٹھوں گا، دھوپ میں رہوں گا، اور نظر مانی ہے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور نظر مانی ہے کہ بات بھی نہیں کروں گا۔ عجیب، خاموش اور دھوپ میں کھڑے اور بیٹھ ہی نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرافت کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤ، سائے میں بیٹھو اور بات چیت بھی کرو، باقی کفارہ دے دو، تم نے اپنی قسم کو جو توڑا اس کا کفارہ دے دو، لیکن اس قسم کی نظر کا پورا کرنا یہ نہ واجب ہے نہ جائز ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جسم کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ ان لجسدک علیک حق، جسم کے حقوق ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ سینہ کو بھی، یہ ماتم، یہ چہرے کو نوچنا، یہ زنجیروں سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ماتم کی حرمت اپنی جگہ، لیکن یہاں میں جس نقطے کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ جسم کا حق ہے، مجھے اپنے جسم کو بلا وجہ زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ۔ بلا وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپریشن ہو ضرورت ہے، پھوڑا پھنسی ہو چیر پھاڑ کی ضرورت ہے، وہ وجہ ہے اور معقول وجہ ہے، لیکن بلا وجہ اپنے جسم کو تکلیف دینا اور زخمی کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرما دیا، من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، جو گریبان پھاڑتے ہیں اور چہروں کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں ہے میں اپنی آنکھ نکال کر کسی کو دے دوں، لیجئے میری طرف سے ہدیہ، جائز نہیں ہے۔ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، ان لجسدک علیک حق۔ تو جب حقوق کی بات آئی تو سب سے پہلے جسم کے حقوق کو بیان کیا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے میرے جسم کا میرے اوپر یہ حق ہے میں اس کو آرام دوں، میں اس کو زخمی نہ کروں، میں اس کو بلا وجہ پریشان نہ کروں، میں بلا وجہ بھوکا پیاسا نہ رہوں، میں بلا وجہ دھوپ میں کھڑا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کا ہمارے اوپر یہ میں نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہ زبان صرف خود دوزخ میں نہیں جائے گی، پورے جسم کو لے جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اکثر لوگ دوزخ میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، یہ آقا نے فرمایا، اور حق فرمایا، حق فرمایا، اللہ کی قسم سچ فرمایا۔ شرک کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان سے شرک کرتا ہے، کلمہ شرک نکال دیتا ہے، کلمہ کفر نکال دیتا ہے۔ دل دکھانے کا تعلق زبان سے ہے، بہتان کا تعلق زبان سے ہے، غیبت کا تعلق زبان سے ہے، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے کا تعلق زبان سے ہے، اور جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دینے کا ذریعہ زبان بنتی ہے۔ میں جانتا ہوں اس زبان کا غلط استعمال اس کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، ہاتھوں پیروں کا غلط استعمال دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھوں۔ یہ بھی ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ 3 حقوق میں نے بیان کیے،
तीन किस्म के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, अपने नफस के हुकूक। फिर इसके बाद बारी आती है आपस के हुकूक की, जिनको हम हुकूकुल इबाद से ताबीर करते हैं। और मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक है। खुदारा इसको अहमियत दीजिए। हुकूकुल्लाह भी बड़ी अहमियत रखते हैं, मगर अपने अल्लाह पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने अपने हुकूक से ज्यादा बंदों की हुकूक को अहमियत दी है। और नबी के जरिए से यह समझा दिया कि हुकूकुल्लाह में अगर कमी रह जाए, सवाए अकीदा तौहीद के, अकीदा तौहीद की बात अलग है, उसमें कमी मुआफ नहीं है, वो गुनाह तो नाकाबिले माफी है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ नहीं करता, इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं उनको माफ कर देगा। तो हुकूकुल्लाह को तो अल्लाह मुआफ कर देंगे सवाए अकीदे तौहीद में गड़बड़ को, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी को और जुल्म और ज्यादती को अल्लाह मुआफ नहीं करेंगे। अल्लाह कहते बंदा खुद मुआफ कर दे तो ठीक, वरना मैं मुआफ नहीं करूंगा। मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम से पूछा, तो मुफलिस, गरीब, कंगला किसको कहते हो? मुफलिस किसको कहते हो? अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हम मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास दिरहमो दीनार ना हो। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, ये भी मुफलिस है तुम्हारी नजर में, लेकिन हकीकी मुफलिस और गरीब तो वो होगा जो क्यामत के दिन आएगा और ऐसे नहीं आएगा, नेकियां लेकर आएगा। फरमाया कि नेकियां लेकर आएगा, नमाजें लेकर आएगा, सदका खैरात लेकर आएगा, हज उम्रे लेकर आएगा, जिक्र तिलावत लेकर आएगा, लेकिन इबादत के बावजूद उसने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर जालिमाना अंदाज में हाथ उठाया होगा, किसी का माल, किसी की जमीन दबाई होगी। वो आएगा तो हक वाले भी आ जाएंगे, इसलिए कि वो तो कामिल अदल का दिन होगा। दुनिया में कामिल अदल नहीं हो सकता, दुनिया में कामिल इंसाफ नहीं हो सकता। ये दुनिया जगह ऐसी है, यहां कामिल इंसाफ नहीं। हमारे यहां तो वैसी अदलिया जंजीरों में जकड़ी हुई, जिन मुल्कों में अदलिया आजाद है वहां पर भी पूरा अदल नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो चरब जबान वकीलों का इंतजाम कर लेते हैं और न हक पर होने के बावजूद अपने हक में फैसला करवा लेते हैं। तो दुनिया में तो कामिल अदल नहीं हो सकता, आखिरत का दिन कामिल अदल वाला होगा। मजलूम आएंगे, ये नेक शख्स भी आएगा जो नेकियां लेकर आया, नेकियां लेकर आया, लेकिन हक वाले भी आ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे इनके हुकूक अदा करो, अदा करो इनके हुकूक। कैसे अदा करूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, न रुपया, न पैसा, न फैक्ट्री, न दुकान, कुछ भी नहीं, कैसे अदा करूं? अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां लेकर इन हक वालों को दे दी जाएं, दे दी जाएंगी और फिर भी हक अदा नहीं हो सकेंगे तो फिर उनके गुनाहों को लेकर इसके जिम्मे डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हकीकी मुफलिस ये होगा, हकीकी मुफलिस ये होगा जो क्यामत के दिन नेकियों से खाली हो गया और दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर रख लिया। तो मेरे भाइयों, हुकूक का मसला बड़ा नाजुक है, हुकूकुल इबाद का मसला, इसको खुसूसी अहमियत दीजिए। और जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला हक वो हमारे वालिदैन का है। मगरबी तहजीब का जादू सर पर चढ़कर बोल रहा है। बहुत से
نوجوان اور ماڈرن لوگ ہیں جو مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر ہیں، اس کے اسیر ہو رہے ہیں، ان جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے یہود و نصارہ زندگی گزار رہے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن وہ ذہن میں ضرور بات رکھیں، وہاں والدین بے سہارا ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا جس میں والدین کے حقوق ہیں، بوڑھے والدین کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال کرنے والا ہی سچا اور حقیقی مسلمان ہوگا۔ ہمارے وہ بزرگ جو اپنی نوجوان اولاد کو مغرب کی تہذیب میں رنگنا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں اگر انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کی اسلام کے انداز میں تربیت نہ کی تو ان کا بڑھاپا ترس ترس کر گزر جائے گا، تڑپ تڑپ کر گزر جائے گا۔ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں، ایک ہی بنگلے میں رہتے ہوئے بوڑھا باپ مر گیا، اولاد کو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی اخبار میں دیکھا، ہم نے تو بعد میں آ کر دیکھا، ان دنوں میں اللہ پاک نے باہر کی توفیق عطا فرمائی، واپس آ کر دیکھا جو پاکستان کا سب سے بڑا خطاط اور مصور تھا، ایک ہی بنگلے میں رہ رہے، مر گیا، قتل ہو گیا، باپ بھی اور ماں بھی ایک ہی بنگلے میں، اور اسی بنگلے کے دوسرے حصے میں نوجوان بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا 5 دن تک پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، باپ کی لاش، ماں کی لاش، پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے کس طریقے سے سمجھایا کہ کیسی اولاد بننی ہے۔ وہ جو مشہور واقعہ غار والا بیان فرمایا کہ غار میں پھنس گئے تھے 3 نوجوان، تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو یاد کر کے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، تو ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چرا کر شام کو آتا تھا، تھکا ہوا، دودھ دھوتا تھا، میرے بچے بھوکے ہوتے تھے، لیکن سب سے پہلے میں دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کی باری آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے، مجھے دیر ہو گئی، میں نے دودھ دھویا، پیالے میں بھرا اور والدین کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بھوکے بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا جب تک کہ میرے والدین نہ پی لیں میں اپنے بچوں کو دوں۔ اے اللہ صبح ہو گئی لیکن میں پیالہ اسی طریقے سے لے کر کھڑا رہا، صرف تیری رضا کے لیے، اس لیے کہ تو نے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ نہ حج کا واسطہ دیا، نہ نمازوں کا واسطہ دیا، نہ روزوں کا واسطہ دیا، واسطہ دیا تو والدین کی خدمت کا دیا، اور اللہ پاک نے اس نیکی کو، اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ تو والدین کے حقوق بیان کیے، اور اللہ نے تو والدین کے حقوق بیان کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ اس انداز کو دیکھنے کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ قرآن کریم میں اکثر ایسا ہوا کہ جہاں اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا، ان سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا، اپنی توحید کے حق کو، اپنی عبادت کے حق کو بیان کیا، اس کے بعد والدین کے حقوق کو۔ پہلے پارے کو دیکھ لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ اسراء میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا،
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ان کو اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اچھے طریقے سے بات کرنا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اچھے طریقے سے بات کرنا ان سے. اللہ تو ویسے بھی قرآن کا انداز یہ کہ قرآن اختصار کے ساتھ بات کرتا ہے، کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے. تو اگر یوں کہہ دیا جاتا دیکھو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، اسی میں آ جاتا. اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دینا، یہ اسی میں آ جاتا. لیکن میرے اللہ نے تینوں کو الگ الگ کیا. اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اچھے طریقے سے بات کرنا. یعنی کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا کہ اس کلمے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. یہ تو اللہ نے بیان کیا والدین کے حقوق کو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سنا رہا ہوں. ایک حدیث حضرت ابو ذر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ قربان جائیے نبوت کی زبان پر، زبان نبوت پر قربان جائیے. یہ سوچئے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے والدین کا حق کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم بیان کریں دیکھو ان کو کھانا کھلانا، ان کو اچھا لباس لے کر دینا، ان کی مٹھی چاپی کرنا، ان کی خدمت کرنا، علاج معالجہ کرنا، یہ تفصیل ہو سکتی ہے. قربان جائیے آقا نے کتنے مختصر الفاظ میں حقوق کو بیان کیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، بس یہ یاد رکھ لے تیری جنت بھی والدین ہیں، تیری دوزخ بھی والدین ہیں. ہما جنتک و نارک، سب کچھ آ گیا اس میں، تفصیل کچھ بھی نہیں لیکن سب کچھ آ گیا. فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، تیری جنت بھی وہ اور تیری جہنم بھی وہ. بس دیکھ لینا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تم دوزخ کے حقدار بن جاؤ. ایسا کرنا کہ تم جنت کے حقدار بنو ان کی خدمت سے. ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ انسانوں میں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک، تیری والدہ تیری والدہ تیری والدہ، 3 دفعہ فرمایا. ثم اباکا، پھر تیرا والد، ثم ادناکا فادناکا، پھر اس کے بعد دوسرے قریبی اور قریبی. یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. یہ ہیں تیری خدمت کے اور تیرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار. والدہ کے حقوق کو 3 دفعہ بیان کیا. امکا ثم امکا ثم امکا، تیری ماں تیری ماں پھر تیری ماں. والدہ کے حقوق سب سے زیادہ. اللہ نے بھی قرآن میں ایسے ہی کیا، تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ نے بھی ایسے ہی کیا. والد کے لیے تو مطلقاً حکم دے دیا کہ اس کے حقوق کا خیال کرو. والدہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تفصیل بھی بیان کی. حقوق اور فرائض کے اعتبار سے میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے بڑی اعتدال والی تعلیمات دی ہیں. اعتدال والی. صرف والدین کے حقوق کو بیان نہیں کیا، اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا. صرف شوہر کے حقوق کو نہیں، بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا. صرف مالک کے حقوق کو نہیں،
मुलाजिम के हुकूक को भी बयान किया, दोनों तरफ से हुकूक बयान किए ताकि एतदाल रहे। मैं वालिदैन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, खुदारा वो भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। बाज ऐसी मिसालें भी सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि खुद वालिदैन भी औलाद के हुकूक अदा करने और उनके जज्बात का लिहाज करने का एहतमाम नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात जबरदस्ती नाहक बात ठोंसने की कोशिश करते हैं, यह भी गलत है। औलाद के जो हुकूक हैं, सबसे पहला हक तो बयान किया, बच्चा पैदा हो उसके कान में आजान कहो, यह हक है उसका। उसको बता दो, कान में बता दो तू मुस्लिम है। वैसे तो बच्चा पैदा ही होता है मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूद यूलदु अल फित्रा, बच्चा तो मुस्लिम पैदा होता है। कोई बच्चा न यहूदी पैदा होता है, न ईसाई, न मजूसी, न हिंदू, न सिख, न शराबी, न जानी, न फासिक, न फाजिर, न चोर, न डाकू। बच्चा तो मुस्लिम पैदा होता है, सादा फितरत लेकर, इस्लाम की फितरत लेकर। फरमाया कि फिर ये वालिदैन हैं जो किसी न किसी गलत पटड़ी पर उसको चला देते हैं, चढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो उसके कान में अजान कहो, उसको गुट्टी दो, ताकत हो तो अकीका करो। ताकत की बात कर रहा हूं, अकीका कोई वाजिब चीज नहीं है। बहुत से लोग अकीके का ऐसे एहतमाम करते हैं गोया कि फर्ज और वाजिब है। ताकत हो तो अकीका करे और फिर उसका अच्छा नाम रखे। अच्छा नाम रखे। अच्छा नाम किसको कहेंगे? जिस नाम से जाहिर होता हो कि यह अल्लाह का मानने वाला है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, इसका इस्लाम से ताल्लुक है, यह तो जाहिर होता हो। आजकल लोग नए नए नाम तलाश करते हैं, नए नए नाम अनोखा हो। हमसे पूछते नाम क्या रखें, जो समझ में आता है बताते हैं, कहते हैं ये तो हमारे खानदान में पहले ही है, ये तो चच्चा के बेटे का नाम है, ये तो मामू के बेटे का नाम है, ये तो खाला के बेटे का नाम है, और ये फलां का नाम है। लोग क्या कहेंगे? वही नाम रख लिया। अजीब, भाई कहां से नए नए नाम लाए जो नाम किसी का भी ना हो। तो अच्छा नाम वो होगा जिससे किसी बच्चे का मुसलमान होना जाहिर होता हो। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, वाह वाह, लोगों का हाल तो यह है कि एक नाम दोबारा रखना पसंद नहीं करते कि हमारे खानदान में इस नाम का दूसरा भी है। कैसे लोग थे? हैरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने 4 बेटे दिए, चारों का नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नाम के अलावा कोई नाम जचा ही नहीं, मोहम्मद के नाम के सिवा कोई नाम जचा ही नहीं। ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि 14 पुश्तों तक सबका नाम मोहम्मद। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। बेटे का नाम मोहम्मद, बाप का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, परदादा का नाम मोहम्मद, ऊपर तक 14-15 पुश्तों तक मोहम्मद ही मोहम्मद नाम। ऐसी मिसालें। तो भी ऐसा नाम हो जिससे मुसलमान होना जाहिर होता हो, अल्लाह का बंदा होना जाहिर होता हो, हुजूर का उम्मती होना जाहिर होता हो। और फिर सबसे बड़ा हक औलाद का वो अच्छी तरबियत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद अपनी औलाद को जो कुछ देते हैं उसमें से सबसे बेहतरीन अतीजा वो अच्छी तरबियत है। इस्लामी नहज पर तरबियत का एहतमाम करे। और उसके बाद जब औलाद निकाह की उम्र तक पहुंच जाए तो निकाह की फिक्र करे। आज की नशिस्त में पहले हुकूकुल्लाह, फिर हुकूकुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुकूक नफ्स और उसके बाद हुकूक
والدین، حقوق اولاد وہ بیان ہوئے. اللہ پاک نے اگر توفیق دی اور منتظمین نے اگلی نشست کے لیے بھی حقوق و فرائض کا موضوع طے کیا تو انشاءاللہ بقیہ جو اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگی. مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے تو اس لیے اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سارے اسلامی شرعی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا درس انشاءاللہ العزیز اتوار 9 مارچ کو ہوگا. تمام احباب سے، بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے خود بھی شرکت فرمائے، وقت کی پابندی کا اہتمام کرتے ہوئے، اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. بعض اوقات ابتدائی جو اہم بات ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے اور ساتھی بعد میں آتے ہیں، تو اہتمام کریں اس کا کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ 11:30 بجے یہاں پہنچ جایا کریں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی دعوت ضرور دیجیے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز کے زیر اہتمام طالبات اور خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کے 4 کورسز، یعنی 1 سالہ ترجمہ و تفسیر کلاس، 6 ماہی تربیت گاہ معلمات، 1 سالہ لسان عربی کورس اور 1 سالہ عربی بول چال کورس، جمعہ 29 فروری سے شروع ہو رہے ہیں. تمام خواتین بالخصوص کالج یونیورسٹی کے طالبات ان کورسز میں داخلہ لیں.